جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ رب العزت کو وہ لوگ محبوب نہیں، پسند نہیں، اور صحابہ کرام کو جب بھی برا کہا گیا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے خود جو ہے دفاع فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ بے وقوف نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت جو ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے، جو ان کی بے ادبی کر رہا ہے، جو ان کی شان کو گٹا رہا ہے، در حقیقت وہی جو ہے بے وقوف ہے، وہی جاہل ہو سکتا ہے، وہی بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ ہرگز بے وقوف نہیں۔ تو اب یہاں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب بھی کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے، صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہاں دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود صحابہ کا دفاع فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا محبوب رکھا صحابہ کرام کو۔ ہم سب سے پہلے صحابی کی تعریف سنیں کہ صحابی کہتے کس ہیں، کس طرح ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں صحابی ہے، فلاں تابعین ہے، فلاں غیر صحابی ہے۔ تو یاد رکھیں صحابہ کی تعریف یہ ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا وہ صحابی۔ اور ایک صحابی کی صرف شان یہ ہے، اس تو اور صحابہ ہے، اور سارے صحابہ کو اللہ نے الگ الگ مقام اور الگ الگ درجات عطا فرمائے، اور سارے صحابہ میں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بس 1,24,000 کے لگ بھگ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سارے صحابہ میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے الگ الگ جو ہے صحابہ کو درجات اور مقام میں صرف خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کے اگر غوث، قطب، ابدال، اوتار، یہاں تک کہ اللہ کے سارے ولی رات رات بھر قرآن کی تلاوت کرنے والے، شب بیداری کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، زمانے بھر کے اولیاء کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو وہ سارے غوث، قطب، ابدال، اولیاء ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے صحابی کا کہ وہ صحابی، اب کوئی ایسا شخص کہ اس نے سرکار کو دیکھا، اس نے ایمان کی حالت میں ظاہری حیات میں حضور کا دیدار کیا، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اب اس کی شان دیکھیں کہ اگر وہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد حضور علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، ابھی حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، ذکر و اذکار نہیں کیا، عبادت نہیں کی، عبادت کا اہتمام نہیں کیا، نماز کی پابندی نہیں کی، صرف ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوا، تھوڑی ہی دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ زمانے بھر کے اولیاء جو اپنی ساری زندگی کو اللہ کی یاد میں مٹا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں فنا کر دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے، قرآن و سنت کی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، سنتوں کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے والے، ان سارے اولیاء سے وہ ایک صحابی لاکھ گنا زیادہ بہتر قرار دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس صحابی کا۔ اس کو یہ جو شرف حاصل ہوا وہ نماز پڑھنے سے نہیں، روزہ رکھنے سے نہیں، حج کرنے سے نہیں، وہ جو صحابی کے مقام پر پہنچا، جو سارے غوث، قطب، ابدال، اولیاء سے لاکھ گنا بہتر قرار دیا گیا، وہ صرف ایک لمحے کے لیے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے یہ مقام ملا۔ یہ حضور کا دیدار کرنے کی یہ برکت ہے۔ یہ صحابی کی جو ہے تعریف یہاں پر علماء نے بیان
جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا وہ تابعین کہلاتا ہے. صحابہ کے بعد ایک درجہ تابعین کا درجہ ہے. تو انبیاء اور صحابہ، انبیاء کرام، نبی کی جمع انبیاء آتی ہے. تو جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول ہیں ان کا ایک الگ مقام، ایک الگ ان کا مرتبہ ہے. لیکن انبیاء اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ انہیں ہر خطا سے بچا لیتا ہے. ان سے گناہ کا تصور تو بہت دور، ان سے گناہ کا صدور تو بہت دور کی بات، گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن صحابہ کرام کی جو مبارک ذات ہے وہ محفوظ کہلاتی ہے. یعنی ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر اللہ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. یہ معصوم اور محفوظ کی جو ہے یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. تو اللہ رب العزت نے اس دین کو محبوب رکھا جو صحابہ کرام جس دین پر رہے، اس اسلام کو محبوب رکھا جس اسلام میں صحابہ داخل ہوئے، اس مذہب کو پسند فرمایا جس مذہب کو صحابہ نے پسند فرمایا، صحابہ جس مذہب کو جو ہے تھامے رہے. تو صحابہ کرام تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام ہی کی محبت، صحابہ کرام ہی کا ادب و احترام، صحابہ کرام سے عقیدت و محبت اور صحابہ سے الفت اور انسیت در حقیقت یہ ایمان کی علامت ہے. اور جزو ایمان کہا گیا کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نیک نمازی پرہیزگار کہے مگر کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام کی شان کو گھٹاتا ہے، تو ایسا شخص ایمان سے نکل جاتا ہے. اگر صحابہ کرام کو علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے والا، صحابہ کرام کی ذات پر حملے کرنے والا، تبرائے کرنے والا، صحابہ کرام کو جو ہے برے برے الفاظ سے پکارنے والا، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایسا شخص مسلمان ہو بھی نہیں سکتا. اور جو یہ کہتے کہ صرف 5 جو ہے رہ گئے تھے، 5 حضور کے وصال کے بعد صرف 5 صحابہ تھے، حضرت مقداد بن اسود کا نام، حضرت سلمان فارسی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی، ان 5 کی تخصیص کر دے اور ان افراد کی تخصیص کرنے کے بعد کہتے کہ سارے اسلام سے نکل گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جن کی تربیت بنفس نفیس خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو کروائی، ان صحابہ کی اصلاح فرمائی، خود سرکار نے تربیت فرمائی. اور اللہ اپنی اس بات کو قرآن میں اس طرح بیان فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ صحابہ جب ایمان لایا کرتے تھے تو ان کے ایمان لانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کثرت کے ساتھ ایمان لانے لگے کہ وہ اس اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے فوراً. اور حضور کی صحابت کو انہوں نے اپنایا، حضور علیہ السلام کی زیر تربیت آ گئے، حضور سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے، حضور ان کے عقائد کی اصلاح کرتے، ان کو اعمال کی طرف بلاتے. تو حضور نے خود ان سارے صحابہ کی بنفس نفیس تربیت فرمائی. پھر یہ بات تو حضور پر اٹھے گی کہ حضور کی تربیت میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور جس کی اصلاح فرمائے، جس پر توجہ فرما دے، حضور علیہ السلام جو ہے جس کی بنفس نفیس سامنے بٹھا کر تربیت فرمائے، تو پھر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد اسلام سے بن جائے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر کو پڑھنا باشا. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے صحابہ کی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. تو معلوم یہ ہوا، لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ سارے صحابہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے. سارے صحابہ سے محبت رکھی جائے گی، عقیدت رکھی جائے گی، سارے صحابہ کو ادب و احترام کیا جائے گا. کسی بھی ایک صحابی کی شان میں اگر بے ادبی کرتا ہے تو اگرچہ وہ سارے صحابہ کا ادب کرے، کسی ایک صحابی کے بارے میں جو ہے نکتہ چینی کرے، تو وہ شخص جو ہے مومن نہیں کہلا سکتا. وہ سمجھو کہ اس پر شدید حکم لاحق ہوگا. جیسے کہ کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے اس طرح کلام کر جاتے نعوذ باللہ کہ وہ صحابی رسول
وہ یہ منصب ہی بھول جاتے کہ جناب میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، حضور علیہ السلام کے جان نثار وفادار صحابی ہیں، میں پھر کس طرح جو ہے اس صحابی کے بارے میں نکتہ چینی کر رہا ہوں؟ تو ایمان کی علامت جزو ایمان، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ تو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو اللہ نے ایمان کو معیار بنایا کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں اس طرح ایمان لے کر آؤ تو تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوگا، قبول ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن حمید میں جو ہے مختلف مقامات پر صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک کی طرف اگر ہم آ جائیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احب اصحابی فقط احبنی، من ابغض اصحابی فقط ابغضنی۔ علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی بھی صحابی سے محبت کی تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے کسی بھی صحابہ سے بغض رکھا، نفرت کی، عداوت کی، تو گویا کہ اس نے مجھ سے عداوت رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو صحابہ کی محبت تو سرکار نے اپنی محبت فرمایا، اور صحابہ سے نفرت، صحابہ سے بغض و عناد تو سرکار نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ المستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں من سب اصحابی سب بنی، کہ جس نے میرے کسی بھی صحابی کو گالی دی تو گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ تو اللہ رب کے محبوب نے بھی اس بات کو محبوب نہیں رکھا، پسند نہیں فرمایا کہ کوئی بھی میرے محبوبوں کو، کیونکہ صحابہ سرکار کے محبوب تھے، کوئی بھی میرے صحابہ کو، میرے جانثاروں کو، میرے وفادار صحابہ کو کوئی بھی اگر شان میں ان کی تبررائی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، تو سرکار فرماتے کہ گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے اس نے میرے ساتھ یہ عمل کیا، تو اس نے مجھے جو ہے برا بھلا کہا۔ تو اس طرح جو ہے کتنا یہ ایمان، کتنا جو ہے یہ حساس جو ہے مسئلہ بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی فضیلت اور اپنے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فمن اهتدیتم اهتدیتم۔ اب فرمایا کہ میرے بعد جو ہے علیکم بسنتی و سنتی اصحابی، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کے طور طریقے تم پر لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مثل ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبی اقتدیتم اهتدیتم۔ اگر تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، تو سرکار فرماتے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے، تم سیدھی راہ پا جاؤ گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم دین سے نہیں بھٹکو گے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سارے جو اعتراضات تھے ان سارے اعتراضات کو سرکار علیہ السلام نے ختم فرما دیا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتداء کر لو، پیروی کر لو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے ہیں، قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے آسمان سے ستارے جھڑیں گے۔ قیامت آئے گی تو آسمان سے ستارے جھڑیں گے، یعنی یہ اشارہ دیا، یہ استعارہ ہے، مراد یہ کہ جب میرے صحابہ کے گستاخ اس زمین پر پیدا ہو جائیں گے، جب ہر کوئی اپنی زبان کو میرے صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کی ذات پر حملہ کر رہا ہوگا، اپنی زبان کو میرے صحابہ کے بارے میں کھول رہا ہوگا، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، میرے صحابہ کی گستاخیاں کر رہا ہوگا، تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ تو صحابہ اتنی عظیم البرکت، عظیم المرتبت، اتنی باعث خیر و برکت والی ہستیاں، صحابہ کرام وہ مبارک اور صحابہ کرام وہ برکت والی ہستیاں کہ جن کی اگر عبادت اور ریاضت کا معاملہ دیکھا جائے تو عبادت اور ریاضت میں بھی آگے۔ سب سے پہلے
زود و ورا کے اندر بھی آگے آگے، تقویٰ و طہارت، خوف و خشیت، گریہ و زاری، عاجزی اور انکساری، توبہ اور استغفار، عشق رسول، خوف خدا، محبت مصطفیٰ، اطاعت رسول، تعظیم مصطفیٰ، ہر مقام پر دیکھا جائے صحابہ کرام کو تو آگے آگے نظر آتے ہیں۔ آگے آگے عبادت کا معاملہ ہو یا ریاضت کا معاملہ ہو، بندگی کا معاملہ ہو، حقوق اللہ کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، اخلاق حسنہ کا معاملہ ہو، فکر آخرت کا معاملہ ہو، اخلاص کا معاملہ ہو، امانت داری کا معاملہ ہو، عقائد کی اصلاح کا معاملہ ہو یا اعمال کی اصلاح کا معاملہ ہو، ہر منزل پر، ہر مقام پر، دین کے ہر معاملے پر صحابہ کرام سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کو اللہ کی عبادت کی اتنی فکر تھی، اللہ کے حقوق کی، بندوں کے حقوق کی، اعمال کی اصلاح کی، فکر آخرت کی، یاد الہی کی، خشیت الہی کی اتنی فکر تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی اور صحابہ کرام اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی مبارک ذات کو محبوب رکھا، پسند فرمایا، اور ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ تم لوگوں میں جو باعث تکریم ہے، جو شرافت دار ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا مکرم ہے، وہ تم لوگوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ تو علماء فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام کی مبارک ذات مراد ہے، کہ صحابہ کرام ساری مخلوق میں، انبیاء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جو جتنی بھی امت ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، ان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کے تقوی کو اتنا محبوب رکھا، اتنا محبوب رکھا، اللہ نے صحابہ سے اتنی محبت فرمائی، کیونکہ یہ حقیقی اسلام کے محافظ تھے، یہ جانثار تھے، اسلام کے نام پر مر مٹنے والے تھے، اسلام کا لہلہاتا ہوا جو آپ آج باغ دیکھ رہے ہیں، گلشن اسلام کو چمنستان بنانے والے، اسلام کو گلستان بنانے والے، اسلام کو گلشن بنانے والے جو زوات قدسیہ ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام ہی نے اس اسلام کو جو ہے یہ کھلایا، اسلام کی کلی جو ہے وہ صحابہ کرام کی مبارک ذات ہے۔ تو وہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر آج اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں، اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں، اگر ہم دیکھیں، آج اگر ہم غور فکر کریں، تحقیق کریں، ریسرچ پیش کریں، تو جنت البقیع میں دیکھا جائے تو 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں، 10,000 صحابہ کرام وہاں دفن ہیں۔ باقی صحابہ کہاں گئے؟ باقی صحابہ دنیا کے مختلف مقامات پر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، بس حضور کا حکم ہوتا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، فارغ حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ اسلام کے لیے نکل جاتے۔